أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل کا درس چل رہا ہے اور اب آخری آیتیں چل رہی ہیں. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آ چکا ہے. جاءهم الهدى، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام آ چکا ہے، تو ان کو ایمان لانے سے اس بات نے روکا ہے. منع الناس، ان لوگوں کو روکا ہے ایمان لانے سے اس بات نے کہ ان کے دل میں ایک بات ہے. یہ کافر لوگ کہتے ہیں ابعث اللہ بشر الرسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی وہ انسان کو رسول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے نہیں مانتے تھے اللہ کا پیغمبر کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر تو وہ ہو جو فرشتہ ہو، انسان کے پیغمبر بن کر آیا دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، جو اطمینان سے چلتے پھرتے گھومتے کھاتے پیتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا، تو ہم آسمانوں سے بھی فرشتے کو ہی نبی بنا کر بھیجتے. ملک الرسولہ. کیسا جواب ہے کہ اگر زمین میں چلنے پھرنے کھانے پینے والے لوگ، یمشون مانے چلنے والے، مطمئنین اطمینان سے چلنے پھرنے والے اگر فرشتے ہوتے جیسے کہ انسان چلتے پھرتے ہیں، تو پھر انسان پیغمبر بن کے نہیں آتا، بلکہ لنزلنا علیہم من السماء، آسمانوں سے ہم اتارتے ملک الرسولہ، ملک فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے. جب انسان زمین میں رہتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں کی شکل میں آئے، انسانوں میں سے آئے. اور جب زمین میں اگر بالفرض فرشتے ہوتے تو پھر انبیاء علیہ السلام بھی فرشتوں میں سے آتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراض کا جواب دے دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، آپ ان سے یہ کہہ دیجیے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. تم مانو نہ مانو، تم مجھے اللہ کا نبی مانو نہ مانو، اللہ میرے گواہی کے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میں کوئی اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت کے راستے پر آتا ہے. جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو، نیک اعمال کا شوق ہو، گناہوں سے بچنے کی فکر ہو، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دیں تو اس کے سوا تمہیں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا. اولیاء من دونی، اللہ کے سوا پھر کوئی یار و مددگار نہیں. جو انسان گمراہ ہو گیا تو پھر اس کا کوئی اور یار و مددگار نہیں ہے. اور پھر گمراہی کا انجام کیا ہوگا؟ گمراہ لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ ہم انہیں قیامت کے دن جمع کریں گے. نحشرهم مانے جمع کریں گے قیامت کے دن
علی وجوہہم، کس طور پر کہ منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ اندھے، گونگے اور بہرے ہونے کی حالت میں کافروں کو، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کل جمع کیا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی آنکھوں کو بند رکھا، قرآن کریم سے اور ہدایت سے اپنے کو دور رکھا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے منہ کے بل جمع کریں گے، یعنی منہ کے بل چلتے ہوں گے، یہ پاؤں کے بل نہیں، منہ کے بل چلتے ہوں گے، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا میں یہ ایمان، قرآن، دین سے اندھے بنے رہے۔ مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کبھی اس کی آگ ہلکی ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم اور بھڑکا دیں گے۔ کیسی خطرناک آگ ہے۔ کلما خبت، جب کبھی وہ آگ جہنمیوں کے جلنے سے تھوڑی بہت دھیمی پڑے گی، ہلکی ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلایا، تو ان کی یہ سزا ہے کہ جہنم میں ان کو دھکیلا جائے گا منہ کے بل، اندھے، گونگے، بہرا بنا کر۔ وقالوا اذا كنا عظام، اور یہ لوگ کہتے تھے دنیا میں، یہ کافر لوگ کہتے تھے دنیا میں، اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ خلقا جدیدا مانے نئی تخلیق، جدید نئی تخلیق۔ یعنی کافر لوگ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جائے گا اور اس کی ہڈیاں اور جو اس کا جسم ہے وہ مٹی ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے پیدا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین جیسی اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں تو کیا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اس دھوکے میں مت رہنا کہ دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کریں گے، حساب و کتاب لیں گے، جہنم اور جنت کے فیصلے کریں گے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے قیامت کے دن کے لیے ایک میعاد مقرر ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، یہ ظالم لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ظالم لوگ انکار کرتے ہیں۔ صرف کافر ہی انکار نہیں کرتے، مسلمان کی زندگی بھی بعض دفعہ ایسی دکھتی ہے کہ وہ آخرت سے ایسا غافل ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے مرنا ہی نہیں ہے، اور دنیا داری میں اور خدا کی نافرمانی میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اللہ کو حساب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ اس حساب و کتاب کے دن کا یقین انسانوں کے دل میں پیدا کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ قادر ہے اور پھر تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے پیغمبر ان سے کہیے، لو تملکون خزائن رحمت ربی، اگر یہ لوگ اللہ کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاتے، انتم تملکون، اگر یہ اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہو جاتے، لامسکتم خشیۃ الانفاق، لامسکتم معنی ہوتے ہیں ہاتھ خرچ کرنے سے روک لینا، خشیۃ الانفاق تو یہ خرچ کرنے کے ڈر سے کہ اگر خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں سارے کے سارے خزانے انسانوں کے حوالے کر دیتا اور آسمانوں سے سب انسانوں کے حوالے دے دیتا کہ لو خود خرچ کرو، خود کھاؤ، تو انسان تو اتنا بخیل کنجوس ہے اور یہ خرچ کرنے سے اتنا ڈرتا کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، یہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا، یعنی اپنا مال سارا اپنے پاس روک کر رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے انسان اپنے پاس رکھے ہیں اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کی استطاعت اور اس کی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔
وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا تنگ دل ہے، یعنی بڑا بخیل ہے، انسان کا دل کمزور ہے۔ دنیا داری میں ایسے بہت سارے نقشے نظر آتے ہیں کہ مال تو بہت ہوتا ہے لیکن انسان ڈرتا ہے خرچ کرتے ہوئے کہ اگر خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے۔ مال کی محبت بھی ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی انسان دنیا کے حالات سے ایسا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ مال کو سنبھال کر رکھتا ہے کہ اگر خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اگر سارا مال انسان کے حوالے کر دیتا تو یہ خود بھی بھوکا مرتا اور سارے اس کے آس پاس کے لوگ بھی بھوکے مرتے۔ یہ خرچ کرنے کے ڈر سے روکا رکھتا ہاتھ کو۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ انی لَأَظُنُّكَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، کہ جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور اس کو اللہ کی طرف سے پیغام سنانے کے لیے آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن کر بجائے ایمان لانے کے کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، مسحورا کہتے ہیں جادوگر، یعنی تم پر میرے خیال سے کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے اور اب اس جادو کے اثرات ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم صحیح بول رہے ہو غلط بول رہے ہو، تم کس خدا کی دعوت دے رہے ہو، کس اللہ کی طرف بلا رہے ہو، میں ہوں خدا۔ تو یہ فرعون زمین میں اپنی خدائی کا اقرار کرواتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کوئی موسیٰ کا خدا نہیں ہے، میں ہوں خدا۔ اور پھر قولوا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا تمہیں خوب معلوم ہے، لقد علمت تمہیں معلوم ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں آسمان و زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کی ہیں تاکہ تم بصیرت حاصل کرو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا یا فرعون مسبورا، مسبورا کہتے ہیں بربادی، یعنی تمہاری ہلاکت کے دن قریب آنے والے ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ایمان کی دعوت لے کر آئے تو کہنے لگا یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تو ایسا لگتا ہے کسی نے تجھے جادو کر دیا ہے، تو مجنون اور دیوانہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا اور کہا کہ انی لأظنک یا فرعون مسبورا، اے موسیٰ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیری بربادی کے دن آ گئے ہیں۔ یہ کس پر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس بات پر کہ فرعون نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کو ناراضگی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بربادی کے دن آ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے تو نہیں کہا تھا نا فرعون کو یا فرعون مسبورا تیری بربادی کے دن آ گئے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی کہ اب تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، تباہ ہوگا، ایسا ہی ہوا۔ تو اس آیت سے یہ درس ملتا ہے کہ انسان جب اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ہلاکت و بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں اگر توبہ اور استغفار کی توفیق ہو جائے تو پھر ہلاکت و بربادی سے بچ جاتا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بنی اسرائیلیوں کے بارے میں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ ان سب کو اس زمین سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کے معنی ہوتے ہیں اکھاڑ دینا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ تھے اس کے ساتھ ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ انسانیت کی دو تصویروں کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ چاہ رہا تھا کہ میں بنی اسرائیلیوں کو زمین سے اکھاڑ دوں گا، ختم کر دوں گا، اللہ نے کہا نہیں، ہم تجھے اٹھائیں گے، غرق کر دیں گے۔ ظالم اور جابر اور متکبر انسان جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس میں اس کو اٹھاؤں گا، پھینکوں گا یہاں سے، پوری بستی خالی کر دوں گا، برباد کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔
لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک تو سوچ رہا ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک آسمان پر اللہ کی چاہت ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، فرعون چاہ رہا ہے کہ موسیٰ اور بنی اسرائیلیوں کو یستفزہم فی الارض، مصر سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا، اور اللہ چاہ رہے ہیں کہ فرعون کو مصر سے اکھاڑ کر، اس کے ماننے والوں کو اکھاڑ کر غرق کروں گا، اور بنی اسرائیلیوں کو مصر میں آباد کروں گا۔ کیا ہوا؟ اللہ کی چاہت چلی کہ بنی اسرائیل ہی آباد ہوئے، وہی محل، وہی مصر جس میں فرعون بڑا غرور اور تکبر کے نشے میں گھومتا تھا، اور فرعونی بڑے غرور اور تکبر کے نشے میں گھومتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے پیچھا کرتے کرتے نکالا، وہ دریا سے وہ نکل گئے، غرق ہو کے بنی اسرائیل واپس آ کے فرعون مصر میں بس گئے۔ یعنی ایک گھر ہو بڑا سا، اس گھر سے کمزوروں کو، مجبوروں کو، مظلوموں کو نکالا جا رہا ہو، اور ظالم کہیں کہ ہم اس گھر میں رہیں گے، تو ظالم مظلوموں کو نکالتے نکالتے ان کے پیچھے چلے، وہ بھی خود باہر نکل گئے۔ جب ظالم باہر نکلے تو ظالموں کو اللہ نے غرق کیا، مظلوم واپس آ کر رہنے لگ گئے۔ تو بنی اسرائیلیوں اور فرعونوں میں کچھ اسی طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کے پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر بھاگا، بیچ میں سمندر آ گیا، بنی اسرائیلی اس سمندر میں اتر کر نکل گئے اور واپس مصر میں آ کر رہنے لگ گئے، فرعون اترا، غرق ہو گیا۔ یہ اس آیت میں دو نقشے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ظالم چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، اللہ چاہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہوگا، تجھے ہم اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، صرف فرعون کے ساتھ نہیں، دنیا میں اس طرح ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ صرف فرعون کے ساتھ نہیں ہوا، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمیں اب بھی نظر آتے ہیں، دکھتے ہیں کہ بہت سارے ظالم جابر اپنے ظلم اور طاقت کے نشے میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اوپر بھی کوئی ذات ہے جس کا فیصلہ چلتا ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اے بنی اسرائیلیوں اسکنوا فی الارض، تم رہو زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بنی اسرائیلیوں تمہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہم نہیں نکالنے، ہم چاہ رہے تھے تم رہو گے، اسکنوا فی الارض، اس زمین میں تم رہو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو تم سب جمع کر کے ہمارے پاس حاضر کر دیے جاؤ گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ ہماری طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبر بھی کون؟ مبشر، بشارت دینے والے، نذیر، ڈرانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو خوبیاں تھیں کہ آپ ڈرایا بھی کرتے تھے، خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا حصے بنائے ہیں تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو جدا جدا حصے بنائے ہیں، پارے بنائے ہیں، صورتیں بنائی ہیں، رکوع بنائے ہیں، آیتیں بنائی ہیں، تاکہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ علی مکث کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، ایک ساتھ نہیں اترا قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی کئی آیتیں اترا کرتی تھیں۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کافروں سے کہو کہ چاہو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم جب اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو قرآن کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں قرآن کی عظمت کے آگے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور قرآن سن کر کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو بڑھاتا ہے۔ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل قرآن کریم کو سن کر گر جاتے ہیں، اور اس قرآن سے ان کے دل میں عاجزی بڑھتی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینی چاہیے، اور اس آیت پر ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکل جائیں
وہ آنکھ والا جہنم میں نہیں جا سکتا جیسے کہ تھن سے دودھ نکل جائے تو تھن میں واپس دودھ نہیں جا سکتا۔ خوف خدا سے نکلنے والے آنسو جب نکلتے ہیں تو یہ اتنا قیمتی ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، ایک وہ آنکھ جس سے آنسو نکلا ہو اللہ کے ڈر سے، اور ایک وہ آنکھ جو رات کے اندھیروں میں پہرا دے رہی ہو، حفاظت کر رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی عظمت میں رونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو تم رحمان سے پکارو یا اللہ سے پکارو، دونوں اللہ کے نام ہیں۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے علاوہ رحمان کہاں سے آ گیا، یہ دو خدا کہاں سے آ گئے؟ وہ رحمان کو اللہ کا نام نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ فرمانے رحمان بھی میرا نام ہے، اللہ بھی میرا نام ہے۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ایک ہی بات ہے کیونکہ تمام نام اللہ کے بہترین نام ہیں۔ ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ سب اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، رحمان، رحیم، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت آہستہ آواز سے پڑھو، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، یعنی نہ بہت زور زور سے پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں قرآن کریم کی تلاوت نماز میں اکیلے جب پڑھا کرتے تھے رات کو تو زور زور سے پڑھتے تھے، مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھیمی آواز سے پڑھیں، نہ بہت زور سے پڑھیں نہ بہت آہستہ پڑھیں، درمیانی آواز سے پڑھیں۔ آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے، یعنی وہ اللہ بیٹے سے پاک ہے، اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی سلطنت میں خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، یعنی اللہ کو کوئی حمایتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اللہ بڑی بڑائی والا ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ خوب بڑائی والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ یہ آخری آیت ہے بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو جب وہ بولنا شروع کرتا تو ہم سب سے پہلے اس کو یہ آیت سکھاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت بہت عظیم انداز میں بیان فرمائی ہے، بہت عظیم انداز میں اس آیت کو پڑھنا چاہیے اللہ کی عظمت اور وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا بہت ہی زیادہ پستی حالت میں ہے، یعنی بہت زیادہ تنگی اور پریشانی میں ہے، مالی لحاظ سے بہت تنگ ہے، جسمانی لحاظ سے بیمار ہے، جس کو کہنا چاہیے بے روزگاری کا شکار اور حالات کا شکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا مال بھی نہیں ہے، زندگی میں سکون بھی نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بہت کمزور ہوں، پریشان حال ہوں، دنیا کا ستایا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اور پھر آپ نے یہ سنائی توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ جملہ الگ سے بتایا، اور اس جملے کے بعد آپ نے فرمایا پڑھو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی وقل الحمدللہ، تو قل کو ہٹا دیں، اس کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ لگایا توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، آخر تک 111 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس آیت کو پڑھو اس طرح، تمہاری یہ حالت دور ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے تو اس آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کی حالت بہت بہتر تھی۔ آپ نے فرمایا اب تو تمہاری حالت پہلے سے بہت اچھی ہے، جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی اور مال کے لحاظ سے بھی تم ماشاءاللہ روزگار کے لحاظ سے بہت اچھے دکھتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول جب سے آپ نے یہ آیت سکھائی ہے میں پڑھتا ہوں، اس آیت کی برکت سے میرے جسم سے بیماریاں کمزوریاں دور ہو گئی ہیں، اور میں مالی لحاظ سے بھی توانا اور اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم وعلیہ وسلم۔